ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله مولانا العظیم۔ اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہوگا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں سے اس طرح سے بھی ہے کہ پیچھے جو ہم نے تلاوت کی ہیں تفسیر میں آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ آیات ہجرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ پچھلی تفسیر میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہجرت کسے کہتے ہیں اور ہجرت کا کیا سبب ہوتا ہے، کیوں ہجرت کیا جاتا ہے۔ ہجرت ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونے کو، شفٹ ہونے کو کہتے ہیں۔ اور ہجرت کی تاریخ میں آپ نے مکہ مکرمہ سے دو ہجرتوں کو سنا تھا، ایک حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی صحابہ کی، اور دوسرے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ جو ہجرت ہے جو صحابہ نے کیا، اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسرے وطن کو اختیار کر لیا، وہ خالص اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ مدینے میں مال زیادہ ہے، مکہ میں تنگی ہے، مکہ میں کمائی نہیں ہو رہی ہے، مدینے میں کمائی زیادہ ہوگی، مکہ میں شادی کرنے کے لیے عورتیں نہیں ہیں، مدینے میں جا کر کے شادی کرنی ہے، اس لیے نہیں کیا تھا۔ وہ خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا تھا، اور یہی ہجرت ہے جس کے ثواب کا وعدہ بھی ہے اللہ کے ہاں، کہ جس نے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے وطن چھوڑ دیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، اس کے لیے بڑا اجر ہے، اس کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اب یہاں سے پیچھے جو آیت گزری ہے اس کی میں تھوڑی سی آپ کو بات عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یعنی بے شک تم لوگ، وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، بعض وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کے کفر پر عمل کرتے تھے، اور ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ تم کیوں ایسا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم مجبور تھے، زمین میں ہم لوگ مجبور تھے۔ تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں، تم چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے؟ بعض لوگ ہیلے بہانے کریں گے کہ ہمارے حاکم ظالم تھے اس لیے ہم کو یہ تمام شرک اور بت پرستی اور کفر کرنا پڑا۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی، اللہ کی زمین کشادہ تھی، تم نے اس کی وسعت کو دیکھتے ہوئے ہجرت کیوں نہیں کیا؟ تو فرشتے یہ کہیں گے فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ قدرت ہونے کے بعد، طاقت ہونے کے بعد بھی اگر ہجرت نہیں کیا اور کفار و مشرکین کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنے اسلام کو ترک کیا تو اس کے لیے وعید ہے۔ ہاں جس کو اسلام پر عمل کرنے کی کھلی اجازت ہے، نماز علی الاعلان پڑھ سکتا ہے، روزے، زکوٰۃ اور دیگر اشغال وہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہجرت کرے۔ ہاں جس کے لیے کفار و مشرکین نے تنگ کر دیا ہے زمین کہ اب تو ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے فرمایا گیا کہ اگر طاقت ہے تو ہجرت کر جا،
ایسوں کے درمیان میں رہنے سے تجھ پر خود بھی اللہ کا عذاب آئے گا. وہ آپ کو حدیث معلوم ہوگی، میں اس سے قبل عرض کیا تھا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمیں ایک بستی پر عذاب نازل کرنے کا حکم ہوا. تو فرشتوں نے اس بستی پر عذاب نازل کیا، عذاب لے کر کے اترے. اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی تھا. وہ سارے گنہگار تھے، بہت گناہ کرتے تھے اور ظالم تھے سب، لیکن اس میں ایک بندہ نیک تھا، وہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ فرمانبردار تھا. تو اس کے متعلق سوال کیا فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے رب ذوالجلال، اس بندے کا کیا کریں جو اس میں نیک ہے؟ یہ بستی تو گنہگاروں کی ہے، نافرمانوں کی ہے، اس ایک نیکوکار کا کیا کریں؟ اللہ کا حکم ہوا اس کو بھی گنہگاروں کے ساتھ ہلاک کر دو، عذاب اس پر بھی نافذ کرو. عذاب تو نازل ہوا ایسے کہ زمین پوری پلٹ دی گئی اور کوئی وہاں پر باقی نہ رہا. سخت ترین عذاب فرشتوں نے اس بستی پر نازل کیا، سب ہلاک ہو برباد ہو گئے. جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کافی دنوں کے بعد، اے اللہ اس کا کیا قصور تھا، اس کا کیا گناہ تھا؟ وہ تو تیرا فرمان بردار تھا، نیکیاں کرتا تھا. تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا ہے فرشتے، وہ نیک تو تھا لیکن وہ جس ماحول میں رہتا تھا وہ سب میرے دشمن تھے، ان دشمنوں کے ساتھ یہ رہتا تھا، ان کی برائیاں دیکھ کر کے بھی خاموش رہتا تھا، اس لیے اس پر بھی وہی عذاب ہوگا جو گناہ کرنے والوں کا ہوگا. یہ آپ سمجھیں، ایسے علاقوں سے نکل جانا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. میرے عزیزو، اس سے میں اخذ کرتے ہوئے ایک بات اپنے سب سے کہوں گا، وطن سے ہجرت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن کم از کم ایسی محفلوں سے تو ہجرت کرو جہاں عیاشیاں ہو رہی ہیں، جہاں گناہ سر عام ہو رہے ہوں. اگر آپ نے دیکھا کہ کسی مجمع میں بیٹھ کر کے لوگ فحش گوئی کر رہے ہیں، گندے کلام کر رہے ہیں، غلیظ باتیں کر رہے ہیں، تو مسلمان ذمہ دار نوجوان پر یہ فرض ہے کہ اس محفل سے ہجرت کر جائے. ہجرت کہتے چھوڑ دینے کو، پھر دیکھنا تم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کتنا بڑا اجر عطا کرے گا. اور اگر تم بیٹھے رہے تو پھر فرشتوں کا وہی موت آنے کے وقت، روح نکالنے کے وقت یہ فرشتے پوچھیں گے تو گناہوں میں کیوں ملوث تھا؟ تم اگر کہو گے کہ میں مجبور تھا، تب فرشتے تم سے کہیں گے کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی، تو نے ہجرت کیوں نہیں کیا، تو کیوں نہیں نکلا ان محفلوں سے؟ تو کم از کم وطن سے ہجرت کرنا یہ بات کی بات ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں ایسی جگہوں سے تو آپ چھوڑ کر کے نکل جائیں جہاں گناہ ہو رہے ہو. نوجوانوں کی عادت یہ ہوتی ہے، گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کا اظہار کرنے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں. ایک تو ہے تنہائی میں گناہ کیا اور اللہ نے چھپا دیا، تمہارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اللہ اور تمہارے درمیان راز تھا. لیکن محفل میں آ کر کے ٹھٹا مارتے ہوئے کچھ نوجوان بیان کرتے ہیں کل کی رات ہم نے تو ایسا ایسا کیا ہے. معاذ اللہ، تم گناہوں پر لوگوں کو گواہ بنا رہے ہو. اور ایسی محفلیں بہت ہیں نوجوانوں کے پاس، انہوں نے جو کچھ بھی انجان اور اجنبی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہے اس کو مزے لے کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور جو بھی بھولا جوان اگر ان محفلوں میں پڑ گیا تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ فوراً اس محفل سے اٹھ جائے، ورنہ تمہارا دل بھی ایمان سے خالی ہو جائے گا. یہ سنتے سنتے تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا، پھر تمہارا من ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میں ایسی باتیں بار بار سنوں. پھر تم کریت کر کے پوچھو گے اور بتاؤ کیا ہوا تھا، اور بتاؤ کیا ہوا. اس لیے ان محفلوں سے فوری طور پر ہجرت کر جاؤ. اور یہ بھی مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، چند سالوں پہلے کی بات ہے، ممبئی کی مضافات کے ایک علاقے میں ایک صاحب تھے، وہ ہوٹل چلاتے تھے، ہمارے متعلقین میں سے تھے، آتے جاتے تھے. تو اچانک انہوں نے شفٹنگ کا پلان کر دیا، حالانکہ ان کی ہوٹل تھی، مالک تھے ہوٹل کے، بچے بیوی سب فلیٹ میں رہتے تھے. تو ایک دن آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت میں شفٹ ہو رہا ہوں، کیرلا جا رہا ہوں، اور میں اپنا گھر بار سب پورا کیرلا میں شفٹ کر رہا ہوں، وہیں پر جا رہا ہوں، بچوں کو سب لے جا رہا ہوں، گھر میں بیچنے کے لیے نکال چکا ہوں.
تو مجھے حیرت ہوئی کہ آپ اپنا اون ہاؤس رکھتے ہیں، ساری چیزیں، اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ تو پھر اس نوجوان نے کہا مجھے بات یہ ہے کہ میں آج آیا شام کے وقت اپنے کاروبار سے، میری چھوٹی سی بچی ہے 5 سال کی بچی، میں نے اس کو دیکھا کہ محلے میں وہ جن بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، اور کھیل کود تو بچوں کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی کھیل کر کے میرے گھر آ رہی تھی تو باطل خداؤں کی پوجا والے نغمے گا رہی تھی، جھوٹے خداؤں کی عبادت کے لیے جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کے نغمے گا رہی تھی۔ تو مجھے دل میں اتنا بڑا صدمہ لگا کہ مسلمان گھر کی بچی، اور وہ بھی ہم بچپن سے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں، یہ میری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ کفریہ اور شرکیہ نغمے اس کی زبان پر کیسے آ گئے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، اس کے بعد میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ جہاں ماحول میں کھیلتی ہے وہاں یہی سب ہوتے ہیں، انہی ماحول کے لوگ ہیں، اسی ماحول کے لوگ ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا میرے لیے اس سے بڑا اور کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ میں اپنا ایمان بچاؤں، اس لیے میں نے گھر ترک کیا اور اسلامی ماحول میں اپنے بچے کو لے گیا۔ میرے عزیزوں، یہ وقتی طور پر آنے جانے والی باتیں ہیں، لیکن اللہ جسے ہدایت دے وہ اس طرح کی ہجرت کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہجرت کرو، ہمیشہ الرٹ رہو کہ کہیں تم پر کسی بھی جگہ کا ماحول اثر انداز نہ کر جائے۔ مسلمان کو تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق دوسروں پر چھاپ چھوڑ دے، وہ جہاں رہے اپنے اخلاق کی چھاپ چھوڑ دے، نہ یہ کہ دوسروں کے اخلاق اپنے اوپر لے لے۔ ایسی تمام چیزوں کی آپ ہمیشہ سے ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے رہے، کیونکہ ہجرت کی بات تھی جو پچھلی تفسیر میں بھی کہا، کم از کم ایسی جگہوں سے ہجرت ضرور کرو جہاں گناہوں کے تذکرے ہو رہے ہیں یا گناہوں کے پلان بن رہے ہیں، اور خاص طور پر بڑے گناہ جس کو آج ہلکے میں لیا جاتا ہے وہ غیبت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا ہے یہ غیبت کا کام۔ یعنی باضابطہ میٹنگیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ عیب نکالے جائیں فلاں کے، مومنین کی عیب جوئی کے لیے، ان کی تمام برائیاں گنانے کے لیے باضابطہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ غیبت کٹے، غیبت کی محفلیں، غیبت کے مجمع، اللہ کا اس پر عذاب ہوتا ہے۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ دل سیاہ کر دیتا ہے، دل کو اللہ تعالیٰ عبادتوں سے دور کر دیتا ہے، دل کو اللہ تعالیٰ اپنے سجدوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اگر عبادت کی توفیق چھن گئی تو سمجھ لو کہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہو چکے ہو۔ یہ بڑا عذاب ہے۔ عذاب کا مطلب کیا سمجھتے ہو کہ کتے کی طرح چہرہ ہو جائے، یہی عذاب ہے؟ عذاب کا مطلب یہی ہے کہ آسمان سے پتھر برسے۔ بڑا عذاب تو یہ ہے کہ اسی کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ نے تم کو عبادت کی توفیق چھین لی، ختم کر دیا۔ اس سے ڈرو، اور خاص طور پر ان تمام محفلوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہوں جہاں مومنین کی غیبت ہو رہی ہو، آپ اس میں حصہ نہ لیں، اور اگر آپ ان کو کچھ نہ کہہ سکتے ہوں، آپ کی حیثیت نہیں ہے روکنے کی، تو دل میں برا جان کر کے ان محفلوں سے اٹھ جاؤ، ان محفلوں سے نکل جاؤ۔ اسی میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، ورنہ گرفتاری ان کے ساتھ برابر کی ہے۔ میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، شراب پینے والا جو گناہ کرتا ہے، شراب بیچنے والا بھی وہی گناہ کرتا ہے اگرچہ وہ نہ پیے۔ اور اسی طرح آپ سے کسی نے ایڈریس پوچھا شراب ملتی کہاں ہے، آپ نے بتایا تو گناہ بھی وہی ہے آپ کے لیے۔ شراب کی طرف اشارہ کر کے بتانا کہ یہاں سے ملتی ہے اور آپ پی سکتے ہو، گناہ میں وہ شرابی کے برابر آ جاتا ہے کہ اس کی طرف اس نے اس کو رہنمائی کی۔ اسی طرح غیبت کرنے والا، آپ یہ سوچیں کہ میں نہیں کرتا، لیکن ان جگہوں پر راضی ہو کر کے بیٹھا رہنا یہی گناہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسی محفلوں سے ہجرت نصیب فرمائے۔
آج آیت میں نے جو تلاوت کی اس کے بعد اچھا ایکسیپشن جو ہے قرآن کی دوسری آیت یہ تھی الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ کمزور لوگ جو مردوں میں، عورتوں میں اور بچوں میں جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے معاف ہے۔ جیسے کوئی ظالم ہے وہاں انہیں اتنا ظلم کر رہا ہے کہ عبادات کی مہلت نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا، تو اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ وہ ہجرت کرے، لیکن کچھ بوڑھے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، یا پھر مال کی کمی ہے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے معاف ہے۔ یہ ایکسیپشن یہ آیت میں آیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا کہ ان کے لیے معاف ہے جو مجبور ہیں۔ اب آج جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں یہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں رغبت تمہارے طرف بڑھانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہجرت کرے گا اپنی زمین چھوڑ کر کے، اللہ فرماتا ہے تم دیکھو گے کہ اللہ کی زمین میں تمہارے لیے بہت کشادگی دی جائے گی، ایک جگہ چھوڑو گے اس سے بہتر تمہیں دی جائے گی۔ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اللہ فرماتا ہے زمین میں بہت جگہ اور گنجائش اسے دی جائے گی۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میرا 10x10 کا مکان تھا، میں چاہوں گا تو اب مجھے کیا ملے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرو گے تو پھر تمہارے لیے وسعت ہی وسعت ہے۔ آپ دیکھیں جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کیے مدینہ کی طرف، ان کا گھر ہو سکتا ہے 25x25 کا ہو، 40x40 کا ہو، مکہ میں جو گھر رہا ہوگا چھوڑ دیا نا، ہجرت کر کے گئے، اور جب مدینہ آئے، میں تو اگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں، اور مدینہ طیبہ آنے کے بعد ہو سکتا ہے گھر تھوڑا سا ملا ہو، لیکن بڑھتے بڑھتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، صدیق اکبر کی وفات کے بعد جو عمر فاروق کو زمین ملی وہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی تنہا حکومت آپ کے پاس تھی۔ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر یہ معمولی بات ہے؟ ملک شام ہے، ملک یمن ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، مصر ہے، پورا عرب جزیرۃ العرب آپ کی زیر نگین ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ تھا تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر جاؤ، زمین تمہیں اور کشادہ دی جائے گی۔ جتنے صحابہ ہجرت کر کے گئے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے مطابق بے شمار زمینیں بھی عطا کی، اور پھر اس اللہ کی بارگاہ میں جو اجر و ثواب ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے، نوکری کے لیے، کمانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، سسرال کے لیے، یہ تمام ہجرتیں وہ دنیاوی ہجرت کہلائے گی۔ ہاں ہجرت تو ہے، ہجرت تو ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں۔ اب اس ہجرت اسلامی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ آپ اپنے گھر سے نکلے، طلب علم کے لیے جو نکلا اس کو بھی کہا گیا اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا ہے، اگرچہ تھوڑے دن کے لیے گیا۔ مثال کے طور پر ممبئی کا رہنے والا ایک بچہ وہ نکل کر کے یو پی چلا گیا، 1 سال پڑھنے کے لیے گیا، 2 سال پڑھنے کے لیے، جتنے سال ٹیمپرری اگر گیا ہے پڑھنے کے لیے، علم دین پڑھنے کے لیے گیا ہے، اس کو بھی کہا گیا مہاجر الی اللہ و رسولہ، یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا ہوا ہے، اپنا گھر چھوڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پر آیت آتی ہے، جو بات آئی ہے وہ کیا ہے سنیں۔ اگر کوئی بندہ ہجرت کیا اپنے گھر سے، آیت میں تو یہ ہے ثم یدرک الموت، اور اگر اسے موت آ گئی تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہجرت تو کرنے کے لیے چلا تھا لیکن موت آ گئی بیچ راستے میں۔ یہ آیت نازل ہوئی ایک صحابی رسول حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، مکہ میں تھے۔ یہ پہلی والی جو آیت میں نے پڑھا نا کہ جب ظلم زیادہ ہو جائے کفار و مشرکین کا تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اگر کمزور ہو تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بوڑھے ہو، عورتیں ہیں یا بچے ہیں تو پھر الگ مسئلہ ہے، ایکسیپشن ہے۔ لیکن جس کے پاس مال ہے، طاقت ہے، وہ پھر ہجرت نہیں کرے گا تو پھر وہ ظالموں میں شامل ہوگا، موت کے وقت فرشتے اس پر سختی کریں گے اور کہیں گے تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، مکہ مکرمہ میں بڑے مالدار تھے، اچھا مال ان کے پاس تھا، لیکن بڑھاپے کو پہنچے تھے۔
बुढ़ापे में थे, जैसे ही उनके कानों में ये आयत आई, जो अभी पिछली आयत जो मैं पढ़ा कि हिजरत मुसलमानों के लिए है, जहां पर तुम्हें अमन और अमान के साथ इस्लाम के शायर पर अमल करने की इजाजत मिले, तो सहाबी ने कहा मैं तो गरीब नहीं हूं, मेरे पास कमजोरी पैसों की तो नहीं है, माल है, दौलत है, मैं मक्का में रहूं तो कहीं मैं जालिमों में शामिल ना हो जाऊं। हत्ता कि वो ऐसे ज़ईफ थे कि चल फिर नहीं सकते थे, उनके लिए तो एक्सेप्शन वाली आयत है, लेकिन उसके बावजूद हजरत जुंदा ने कहा कि नहीं, मैं आज के आज हिजरत करूंगा मदीने की तरफ, मैं निकल जाऊंगा। तो अहले खाना को बुलाया और कहा कि देखो मैं हिजरत कर रहा हूं, हिजरत का बड़ा सवाब है, अल्लाह ने वादा फरमाया है, तो मैं निकलता हूं। तो लोगों ने कहा कि आप जा नहीं सकेंगे। कहा एक पालान ऊंट का बड़े तरीके का बनाओ जिसपे बिस्तरा डाला जा सके, एक तिपाई या पलंग, और उस पलंग के ऊपर बिस्तर डाल करके आपको सुलाया गया और सो करके आप सफर कर रहे थे ऊंट पर, जबकि चलने की ताकत नहीं थी। ऊंट के कजावे पर आपका पलंग रखा गया और बिस्तर रखा गया। मक्का मुकर्रमा से आप हिजरत के लिए निकल पड़े। रात, एक रात भी आज से मैं नहीं रहूंगा, उन्होंने कहा। मेरे अजीजों, वो जिस वतन को छोड़ रहे थे, आप अंदाजा कर सकते हैं, वो दुनिया का सबसे अफजल वतन था मक्का मुकर्रमा, लेकिन बात रसूल पाक की थी तो मक्का भी छोड़ दिया। ये है अल्लाह उसके रसूल के लिए छोड़ देना, हर चीज हम छोड़ देंगे। इसीलिए इकबाल ने जो कहा, आबरू मज़ नाम मुस्तफ़ास्त, हम सब की इज्जत और आबरू किससे है? नाम मुस्तफ़ा। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफ़ास्त, जो कुछ दुनिया में है वो मुस्तफ़ा के बाद। काबे की अजमत भी अगर हमें मिली है तो किसके जरिए से मिली? रसूल पाक से सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत जुंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकल पड़े। बुढ़ापा था, ज़ईफ़ी थी, कमजोरी भी थी, बिस्तर पर लेटे हुए ऊंट के ऊपर चल रहे हैं। मकाम तनईम में पहुंचे। मकाम तनईम जहां मस्जिद आयशा है, लोग वहां से उम्रे की नीयत करते हैं, ihram बांध करके आते हैं। मक्का मुकर्रमा से सिर्फ तकरीबन 9 किलोमीटर का फासला है हरम शरीफ से। तो आप मक्का मुकर्रमा से बाहर निकले, मकाम तनईम में आए, ऊंट वहां तक पहुंचा था। क्या आपको मौत के आसार नजर आए? आपको ऐसा लगने लगा कि अब शायद मैं सफर नहीं कर सकूंगा। निहायत ही नकाहत थी, कमजोरी थी, और ऊंट के ऊपर सोए रहे। उसी वक्त आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ निदा की, इल्तिजा की, अपना बायां हाथ उठाया, बायां हाथ उठाया, अपने सीधे हाथ पर रखा और अल्लाह की बारगाह में यूं कहा, अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ये मेरा हाथ है, जुंदा का हाथ है, ये बायां हाथ ये जुंदा का हाथ है, और ये तेरे महबूब का हाथ है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हाथ में समझता हूं। और हिजरत के लिए जो तूने आयत नाजिल फरमाई, तू गवाह रहना कि जुंदा ने तेरे रसूल के हाथ पर हाथ देकर बैत कर लिया। सोए सोए अपना बायां हाथ सीधे हाथ पर दे करके बैत किया और कहा, है अल्लाह तू गवाह रहे, मैं तेरे रसूल के हाथ पर हाथ देकर बैत कर रहा हूं। और हाथ उनका बायां हाथ सीधे हाथ पर रखा ही रहा, रूह परवाज कर गई, उसी हालत में इंतकाल कर गए। हिजरत के लिए निकले थे, मकाम तनईम तक पहुंचे थे, लोगों ने आपका लाश उठाया, जिसमें मुबारक उठाया। अब बातें फैल गई क्या कि हिजरत का जो सवाब था वो तो पा नहीं सके। हिजरत के लिए निकले थे लेकिन हिजरत हुई ही नहीं पूरी, वापस फिर मक्का में ला करके दफन किया गया। तो काफिरों ने भी बात उड़ाई कि बेचारा सब कुछ छोड़ करके निकला था, न मदीना मिला न वापस अपने घर आ सका, बीच रास्ते में चले। अब इधर मदीने में जब खबर पहुंची रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुंदा का इंतकाल हुआ, तो सहाबा ने बड़ा अफसोस किया और हुजूर के पास आकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश जुंदा की हिजरत पूरी हो जाती और मदीने में इंतकाल करते तो जो हिजरत का सवाब है वो भी उन्हें मिल जाता। फौरन अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई,
یہ آیت جو آج ہم نے تلاوت کی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے جو اپنے گھر سے نکلا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اسے موت آ کر لے لیتی ہے، تو ہجرت کا کل ثواب اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے، پورا ثواب اسے دیا جائے گا، چاہے وہ ایک قدم بھی کیوں نہ چلا ہو، ایک قدم بھی کیوں نہ چلا ہو، اسے ہجرت کا پورا ثواب دیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور صحابہ سے کہا یہ لو جندہ کے لیے فضیلت میں آیت آئی ہے۔ ہاں کچھ لوگ تکلیفیں اٹھا کر، مشقتیں اٹھا کر کے ہجرت کر کے مدینے تک آئے، تب انہیں وہ ثواب، اور حضرت جندہ چند قدم ہی چلے تھے پھر بھی انہیں وہ ثواب۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت تو کیا تھا نا ہجرت کی، نیت تو کیا تھا، اب اس کی بنیاد پر انہیں وہ ثواب ملا۔ اب اس آیت سے بہت سارے مسئلے نکلے، بہت سارے مسائل اخذ کیے گئے۔ بزرگوں نے فرمایا، تفسیر میں خود مفسرین فرماتے ہیں کہ جو طالب علم اپنے گھر سے نکلا اور علم دین حاصل کرنے کی غرض سے گیا، جب تک وہ گھر نہیں لوٹا، اگر بیچ راستے میں اس کا کبھی انتقال ہو گیا تو اسے بھی اسی چیز کا ثواب دیا جائے گا جو حضرت جندہ کو اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اور بلکہ ایک حدیث پاک میں ہی ملتا ہے کہ اس طالب علم کو، طلبہ ہوں تو وہ متوجہ ہوں اس بات کو اور پیغام سنے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے، حافظ قرآن بننے کے لیے نکلا تھا، تھوڑا سا حفظ کیا تھا، موت آ گئی، عالم دین بننے کے لیے نکلا تھا، علم حاصل کر رہا تھا، بیچ راستے میں انتقال ہو گیا، موت آ گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں اسے تو پورے عالم اور حافظ بننے کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں اس کا حفظ مکمل کرائے گا، عالم برزخ میں اسے تکمیل کرائی جائے گی۔ اب یہ کون پڑھائے گا، کیسے پڑھائے گا، یہ اللہ بہتر جانے۔ یہاں ہو سکتا ہے میرے پاس پڑھنے کے لیے کوئی آیا، انتقال کر گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، اب عالم برزخ میں جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے استاد مقرر کیے جائیں گے، اسے پورا پڑھایا جائے گا اور اسے ناقص نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسی طرح حج کے لیے نکلا تھا، حج کے لیے احرام باندھ کے نکلا، نیت کر کے نکلا، ایئرپورٹ پہ پہنچنے سے پہلے انتقال ہو گیا، بعض کا مکہ میں جانے کے وقت انتقال ہوا، حج ہونے سے پہلے انتقال ہوا، حج ہونے کے بعد جو انتقال ہوا وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، پورا پاک ہو کر کے دنیا سے گیا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے لیے تکلیف، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حج کے سفر پر جو ہے وہ مکمل بونس میں ہے، پورے کے پورے فائدے میں ہے۔ حج ہو گیا تو بھی، نہیں ہوا تو اس کے لیے حکم یہ ہے، میرے آقا کی حدیث ملتی ہے کہ حج ہونے سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہوا اور اسے دفن کیا گیا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی جانب سے ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے اور وہ اس کی طرف سے حج کرتا ہے اور اس کے حج کا ثواب اسے دیا جاتا ہے، 1-2 حج نہیں، قیامت تک ہر سال حج کرے گا وہ فرشتہ، قیامت تک ہر سال اس کی طرف سے حج کرتا رہے گا۔ تو پلس میں ہی تو ہے، فائدے میں ہے، حج کے لیے جو نکلا ہو گیا تو بھی فائدے میں ہے اور نہیں ہوا تب بھی فائدے میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں بے خوف اگر کوئی سفر ہے تو وہ صرف حج کا سفر ہے، اس میں کوئی خوف نہیں ہے، مر گیا اگر بیچ راستے میں تب بھی اجر اللہ کی طرف سے ملنا ہے، اور اگر حج ہو گیا تب بھی اس کا وعدہ ہے کہ ایسا پاک ہوگا جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہو، ایسا پاک ہوگا۔ تو یہ حج کا معاملہ ہوا اور طالب علم کے سفر کا معاملہ ہوا۔ میرے عزیزو، اب ایک اور ہجرت باقی ہے، علم کے لیے ہجرت کیا اس کے لیے اجر یہ بتائے گا، حج کے لیے نکلا تھا گھر چھوڑ کر کے اس کے لیے ایک اور بندہ ہے، اس کی بھی ہجرت ہے، وہ کہیں ملک اور وطن چھوڑ کر کے نہیں نکلا، گھر میں بیٹھا تھا یا کہیں تھا، گناہ کر رہا تھا اور اللہ کی یاد آئی، کہا اب مجھے گناہ چھوڑ دینا ہے، توبہ کے لیے ہجرت کیا۔ ایک ہجرت یہ بھی ہے، اللہ کو منانے کے لیے نکلا اپنے گھر سے، چاہے مسجد جا رہا ہو کہیں جا رہا ہو، اب اس کی موت آ گئی، ابھی توبہ کیا نہیں تھا، اپنے رب کو منایا نہیں تھا، اس کے لیے کیا ہے
بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رب تعالیٰ اس پر کیسا مہربان ہے جانتے ہو؟ بنی اسرائیل کا وہ شخص 100 لوگوں کو قتل کر چکا تھا. ایک قتل کا گناہ کتنا بڑا ہے، 100 کو قتل کیا تھا. اس نے پوچھا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو ایک عالم ربانی نے اس سے کہا کہ جا اللہ کے گھر کی طرف جا اور تو توبہ کر لے. حالانکہ اس نے 99 قتل کیا تھا. تفصیلی حدیث یہ ہے بخاری کی. ایک کسی چھوٹے آدمی، چھوٹے مولوی سے پوچھا ہوگا، اس نے کہا نہیں تیری توبہ قبول نہیں کی. اس کو بھی اس نے مار دیا، اپنے 100 کی تعداد پوری کر لیا. اس کے بعد جب ایک باعمل پرہیزگار عالم دین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوگی، اللہ قبول کرے گا، معاف کرے گا، تو جا تو صحیح. وہ نکلا تھا اپنے گھر سے. اب وہ کہاں جا رہا تھا؟ روایات میں ہے کہ وہ خانہ کعبہ جا رہا تھا یا بیت المقدس جا رہا تھا. جو بھی اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا، بیچ راستے میں اس کی بھی موت آ گئی. توبہ نہیں کیا، توبہ کرنے کے لیے نکلا. یہ بھی ایک ہجرت ہے نا، یہ بھی ایک ہجرت ہے. چھوڑ کر کے اپنا گھر جا رہا تھا اپنے رب کو منانے کے، بیچ راستے میں موت ہو گئی. بخاری شریف کی حدیث میں یہ ہے، عذاب کے فرشتے آ گئے. عذاب کے فرشتے آئے اور کہا کہ یہ قاتل آدمی، مرڈر، سیریل کلر جس کو کہا جا سکے، کنٹینیو قتل کرنے والا آدمی، اس کو ہم عذاب نار کی طرف لے جائیں گے. اسی اثنا میں رحمت کے فرشتے بھی آئے اور ان فرشتوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہا تھا، اپنے گناہ چھوڑ تو دیا تھا. تو عذاب کے فرشتوں نے کہا چھوڑ تو دیا تھا لیکن ابھی توبہ نہیں کیا تھا، توبہ نہیں کیا، اور جس مقام پر جا رہا تھا وہ پہنچا بھی نہیں تھا. تو دونوں فرشتوں میں جب بات ہونے لگی، کون لے جائے گا اسے، عذاب والے کی رحمت والے؟ اللہ نے جبرائیل امین کو فیصل کی حیثیت سے بھیجا، فیصلہ کریں ان دونوں کے درمیان. جبرائیل امین نے فیصلے میں کیا کہا؟ زمین ناپ کر کے دیکھ لو، اس کے گھر سے لے کر یہ جو حرم جا رہا تھا، اگر یہ حرم شریف سے قریب گرا ہوا ہے تو رحمت والے لے جائیں، اللہ کے گھر کی طرف گرا ہوا ہے. اور اگر نہیں، اپنے گھر سے نکل کر تھوڑا ہی قدم چلا تھا تو عذاب والے لے جائیں، کیونکہ گنہگار بھی ہے. تو فرشتوں نے ناپا تو برابر بیچ میں گرا ہوا تھا. تو حضرت جبرائیل نے کہا یہاں تک تو فیصلہ میری طرف سے تھا، اے اللہ اب تو فیصلہ فرما دے. برابر برابر. یہ ایک بات یاد رکھیں، فرشتے جب بات پر آتے ہیں تو مکمل عدل پر ہی آتے ہیں. فرشتے اپنی جانب سے کوئی فضل نہیں کرتے، ان کو جتنی چیز کا حکم دیا جاتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں. اگر فرشتے بھی فضل کرنے لگیں اس طرح سے تو پھر وہ کوئی بھی ماں روئے گی، بچے کو چھوڑ کر اسرائیل علیہ السلام چلے جائیں گے، ماں بہت رو رہی ہے. وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں بس. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے، جتنا انہیں آرڈر دیا جاتا ہے وہ پورا کرتے ہیں. جبرائیل امین نے کہا یہاں تک تو میں نے فیصلہ کیا. اللہ رب العزت کی طرف سے بات آئی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھیں، گناہوں سے ہجرت کر کے جب بندہ نکلتا ہے اپنے رب کو منانے کے لیے، اللہ اس پر اتنا مہربان ہوتا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا برابر اگر بیچوں بیچ پڑا ہے تو کم از کم یہ تو دیکھ لو اس کا چہرہ کس طرف ہے. دیکھا گیا وہ جب انتقال کیا تھا تو اس کا چہرہ حرم کی طرف تھا. اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس کا چہرہ جس طرف تھا وہ اولیاء کی بستی تھی. ہاں یہ بھی ہے، کس طرف تھا؟ اولیاء کاملین کی قبریں تھیں یا بستی تھی، وہاں اللہ والے رہ رہے تھے. تو اس کا چہرہ اس بستی کی طرف تھا جہاں اہل اللہ تھے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میرے اہل کی طرف اس کا چہرہ اور میں اسے عذاب دوں. میرے عزیزو، اتنی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخشش کا وعدہ فرمایا اور رحمت کے فرشتے اسے لے جائیں. گناہوں سے ترک اور گناہوں سے ہجرت کرنے والے کے لیے یہ اجر ہے. اسی لیے ایک بات یاد رکھیں کہ مسجد میں ہم داخل بھی ہوتے ہیں تو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ پہلے سیدھا قدم مسجد کے اندر رکھیں. دروازے سے جب اندر آتے ہیں آپ سیدھا قدم
مسجد کی طرف اور دعا پڑھتے ہو. باہر جانے کے وقت کیا ہے؟ الٹا، بایاں قدم پہلے باہر نکالیں. مسجد سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے، الٹا بایاں قدم پہلے باہر نکالیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پر بھی یہی حکمت بزرگوں نے فرمائی کہ بندے کی جب موت آتی ہے، اگر چلنے کے دوران آئی، کھڑے ہونے کے درمیان آئی، کھڑی حالت میں اگر موت آئی تو اس کا سیدھا قدم جس طرف ہوتا ہے اسی طرف وہ گرتا ہے. اس کا سیدھا قدم جس طرف ہوتا ہے وہ موت کے وقت اسی طرف گرتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو پہلے سیدھا قدم اندر رکھو. اگر اس حالت میں موت آئی تو کم از کم مسجد کے اندر گرو گے. اور نکلنے کے وقت بھی اس کا اہتمام بزرگوں نے فرمایا پہلے بائیں قدم نکالو. اگر نکلنے کے وقت بھی موت آئی تو پیچھے سیدھا قدم ہے، اندر ہی گرو گے. اس لیے کہ اللہ کے گھر میں رہو گے تو رحمت کے فرشتے آئے. میرے عزیزو، یہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. گناہ چھوڑنے پر کوئی نقصان نہیں ہے، فائدے میں ہی رہو گے. دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. اب میں تفسیر میں جو صوفیہ اکرام اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مسائل تو آپ کو پچھلی تفسیر میں نے بتا دیا تھا کہ کب اسے ہجرت کرنا چاہیے. جب ایسی تنگی آ جائے کہ اذان نہیں ہو سکتی، نماز نہیں ہو سکتی، کوئی چیز پڑھنے کے لیے نہیں دیا جا رہا، اس وقت تو مسلمان ہجرت کرے. پھر اگر کمزور ہے تو اس کے لیے معافی ہے، لیکن کمزور نہیں، مالدار بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کے لیے ہجرت واجب ہے. اب یہ ہو گئے ترک وطن کرنے کے معاملات. لیکن میں نے ابھی جو بات کہی وہ ہے ترک گناہ کی ہجرت. یہ پہلی ضروری ہے، یہ پہلے ضرورت ہے آج کہ اس سے کب ہجرت کرو. اور اللہ نے کیا وعدہ فرمایا؟ اگر تم ایک زمین سے چھوڑ کر دوسری زمین پر آؤ گے تو اللہ نے وعدہ فرمایا کثیر اور گنجائش والی زمین میں تمہیں دوں گا، بڑی زمین دوں گا. دیکھیں یہاں پر میں نے ایک بڑا اچھا نقطہ یہ محسوس کیا کہ جب تفسیر میں جو بات آئی ہے وہی یہی عرض کر رہا ہوں. گناہ کرتے ہوئے آدمی جو ہے نا بہت تنگی میں، چھوٹی زمین میں رہتا ہے. اس کی سوچ اتنی ہے، اس نے یہ سوچا کہ یہی دنیا ہے میری. نشے والا اس سے نکلنا نہیں چاہتا، زانی اس عادت سے باز آنا نہیں چاہتا، چور اس میں مست ہے، جوا اور قمار باز وہ اسی میں مست ہے، اتنی زمین ہے اس کی. ان گناہوں کی زمین کو ترک کیا تو جانتے ہیں پھر جب دل پاک ہوا تو اسے جو زمین دی جاتی ہے اللہ اکبر، وہ اتنی ہوتی ہے کہ اس میں وہ سما نہ سکے، وہ ساری زمین وہ طے نہ کر سکے. حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن سہیل یا سہیل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑے بزرگ ہیں. ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد تھے، ان کے مرید تھے، سفر پر تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو سب ترک کیے ہوئے تھے، سب چھوڑ دیے تھے. ایک شہر سے گزر رہے تھے، شہر کا جو حاکم تھا، جو گورنر تھا، وہ بیمار تھا، برسوں کا بیمار تھا. اسے کسی حکیم سے شفا نہیں ملی، صحیح نہیں ہوا. تو یہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ سے کسی نے کہا کہ آپ دعا کرتے جائیں، درویش ہیں. آپ گئے اس حاکم کی عیادت کے لیے، دیکھا تو بہت عجیب مرض میں تھا. آپ نے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، وہ کھڑا ہو گیا، صحیح ہو گیا. آپ کی دعا تھی، ایک ہی دن میں صحیح ہوا. تو اس حاکم نے اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ اتنے بڑے اللہ والے یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دست سے مجھے شفا دی، ذریعہ بنایا ان کو. تو اس نے ایک تھال بھر کر کے اشرفیاں اس میں رکھیں اور گفٹ میں دیا، ہدیے میں دیا. آپ قبول فرما لیں. سونے کے سکے تھے، آپ وہ لیے اور لے کر آئے، اور باہر آنے سے پہلے پورے کے پورے خیرات کر دیے، ایک سکہ بھی نہیں رکھا، سب دے دیے. جو مرید تھے ساتھ شاگرد بھی تھے، آگے چل کر کے کہنے لگے کہ حضور تھوڑا بہت تو رکھ لینا چاہیے تھا، پورا ہی دے دیا آپ نے. وہاں پر سفر کے لیے ضرورت تھی، دوسرے بھی ہم کام کر سکتے تھے. تو حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تو راہ سلوک میں ہے، تو منزلیں طے کر رہا ہے،
اور جب تک تو ان تمام چیزوں سے ہجرت نہیں کرے گا کوئی منزل نہیں ملے گی۔ یہ مال انہوں نے دے دیا، قربان کر دیا، ایک تھال بھر تھا نا، تو حضرت سہیل نے کہا آؤ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ ایک میدان میں تھے، اور میدان میں آپ نے تھوڑی دیر رک کر کے اپنے اس شاگرد سے کہا پیچھے پلٹو اور دیکھو۔ ان کے جو شاگرد تھے، مرید تھے، وہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو پورا میدان کا ہر کنکر، ہر پتھر سونے اور چاندی کا ہے۔ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، جہاں تک دیکھو میدان پورا بھرا ہوا، تم جتنا جمع کر سکتے ہو جمع کر لو۔ میرے عزیز، تو یہی تو بات آئی ہے نا، جب تم ایک چھوٹی جگہ چھوڑ دو گے اللہ رب العزت کے لیے، اللہ نے وعدہ فرمایا بہت گنجائش والی زمین تمہیں دوں گا، بہت گنجائش والی چیز۔ جو گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ جوا باز ہوں، قمار باز ہوں، چور ہوں، ڈکیت ہوں، زانی ہوں، ایک بار چھوڑ کر کے دیکھو، ان عادتوں کو چھوڑ کر کے دیکھو، پھر جو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت میں جو لذت رکھا ہے وہ کہیں نہیں مل سکے، وہ کہیں نہیں ملے گی۔ جو تمہیں سجدوں میں آج ہو سکتا ہے تلذذ، لذت نہ ملتی ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں چھوڑا نہیں تم نے۔ ان گناہوں کو چھوڑ کر کے ایک بار اللہ کی طرف آؤ، پھر دیکھو یہ ایک سجدہ پوری رات گزار دیتا ہے، پھر بھی تمہیں رات چھوٹی لگتی ہے۔ یہی تو اہل اللہ کے ساتھ تھا نا، وہ پوری رات سجدہ کرتے پھر بھی شکایت تنگی وقت کی کرتے تھے، ان کو وہ لذتیں ملتی تھی۔ وہ اتنا بڑا میدان اللہ تعالیٰ اس معرفت کا اور طریقت کا انہیں عطا کرتا تھا۔ آپ گناہوں کی محبت سے نکل آئے تو اس دل کو اللہ اتنا کشادہ کر دے گا، اتنا کشادہ کہ اس میں نور بھر جائے، اس میں خزانے معرفت بھر جائیں، اور تم طے کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اتنی منزلیں تمہیں عطا کرے گا۔ ترک ہجرت یہ ضروری ہے، کس سے؟ گناہوں سے ہجرت کرو، اور تمہیں بہت زیادہ چیزیں دی۔ اچھا اپنی زندگی پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری زندگیاں ہیں، ہم ہجرت کیے ہوئے ہیں، ہم مسافر ہیں۔ آپ بھی، بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نا تو وہ یہی سمجھتا ہے میری پوری دنیا یہی ہے۔ پیٹ کتنا ہے ماں کا، وہ یہی سمجھتا ہے میں آرام سے ہوں، سکون سے ہوں، سب یہی میری دنیا ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا وہ بچہ نکلنا نہیں چاہتا، میں سیف ہوں۔ یہ جو کمفرٹ زون سمجھتا ہے آدمی، اس کے بعد پھر وہاں سے اس کی ترقی نہیں ہوتی۔ تو بچہ 9 مہینے وہاں رہتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے اسے وہاں سے نکلنا ہوتا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے اسی لیے چیختے چلاتے آتا ہے میرا گھر چھوٹ گیا، ہجرت کر کے آ رہا ہے۔ سب مہاجرین ہیں ہم، اپنے ماں کے پیٹ سے نکل کر کے اس دنیا میں آئے، دار فانی میں آئے۔ اب اس دنیا کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی بہت بڑی ہے، پیٹ میں بھی یہی سمجھتا تھا وہی پوری دنیا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد اب سمجھتا ہے یہ بہت بڑی ہے، اور یہاں سے بھی جانا نہیں چاہتا۔ اسی لیے تو موت سے بچنے کے ہیلے بہانے کتنے ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی بھی بیماری آئے تو ہم ڈرتے ہیں کہ مرنا نہیں چاہتا ہر کوئی جلدی سے۔ شوق سے کون مرتا ہے میاں؟ سب کو معلوم ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر بنے گا کہ ڈاکو بنے گا، عالم بنے گا کہ ظالم بنے گا، کیا ہوگا یہ نہیں معلوم، لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ مرے گا ضرور۔ نہیں معلوم ہے؟ ہر ایک کو معلوم ہے کہ موت آنی ہے، اس کے باوجود اس دنیا کو وہ اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اس کے لیے ساری محنتیں کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب اسے یہاں سے بھی ہجرت کرنا ہے، ہجرت ہوگی۔ کچھ ہجرت کر چکے ہمارے بڑے، اور ہم انتظار میں۔ یہ صوفیہ اکرام کی تفسیر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو صوفیہ اولیاء جو اس آیت سے اخذ کرتے۔ یہاں سے ہجرت کر کے گیا، بہت بڑا سمجھتا تھا، قبر میں گیا، اگر نیک تھا، اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر اتنی کشادہ فرمائے گا کہ اس طرح کی 10 دنیا بھی وہاں نہیں ہوں گی، اتنی کشادہ اسے۔ اور قبر میں وہ کہے گا کہ یہ کمفرٹ زون ہے، میں وہاں بہت تھکا ہوا تھا،
اتنے جھمیلے تھے، صبح اٹھو تو کمانے کی فکر، رات کو آؤ تو حساب کتاب، بیوی کی، بچے کے، پڑوس کے، نہ جانے کتنے معاملات، ڈیوٹی کے معاملات، سب سے آزادی ہے، چھٹی ہے، قبر میں ٹھیک ہے، لیکن قبر بھی اس کے لیے ہمیشہ کا نہیں تھا، وہاں سے بھی اسے ہجرت کرنا ہے، وہاں سے ہجرت جس دن سور پھونکا جائے اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے، اب وہ قیامت کا میدان تھا، وہاں ہانکے جائیں گے، سب لائے جائیں گے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ یہ ہجرت جو ہے یہ بڑی سخت ترین ہوگی قبروں سے، متقین اپنے رحمان کی طرف وفد در وفد قافلوں کے ساتھ جا رہے ہوں گے، قبروں سے قافلے کی شکل میں جا رہے ہوں گے رحمان کی طرف۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور فرشتے کہتے تنہا تنہا جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا، وہاں بھیڑ کے ساتھ نہیں لے جاتے، فردن فردن، ایک ایک آدمی کو الگ الگ ڈالا جائے گا جہنم میں، اور جنتی پورے جماعت کے ساتھ جا رہے ہو رحمان کی طرف۔ یہ ہجرت ہے۔ اب یہ آخری ہجرت ہوگی، آخری ہجرت، اب اس کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، جو جنت میں گیا وہ پھر وہاں سے کبھی نہیں نکلے گا، وہ اب اس کی آرام کی جگہ ہے، وہ آرام کی جگہ۔ جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ گناہوں کی وجہ سے گئے تھے تو ایک اور ہجرت ان کی ہو جائے گی جنت کی طرح، لیکن جو کفر کی وجہ سے گئے تھے ان کی کبھی ہجرت نہیں ہوگی۔ جو ایمان پر نہیں مرے، کفر پر مرے، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہ جائیں گے، ان کے لیے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لیکن گناہوں کی وجہ سے گئے تھے تو ہو سکتا ہے 100 سال 200 سال، کچھ لوگ 900 سال دوزخ میں گزاریں گے، اس کے بعد پھر نکالے جائیں گے، آئیں گے جنت کی طرف، مومن ہو، ایمان پر موت ہوئی ہو۔ میرے عزیزو، یہ صوفیہ اکرام کی تفسیر، انہوں نے فرمایا کہ تمہاری ہجرت تو ہے، لیکن ایک بات یہ سمجھ لو کہ جس جگہ پر تم بیٹھے ہو اس کو کمفرٹ زون مت سمجھنا، اس کے بعد بھی منزلیں ہیں، تمہیں یہ چھوڑنا ہوگا۔ اور جب آدمی کو یہ خیال آ جائے کہ مجھے یہاں سے چھوڑ کر کے دوسری جگہ شفٹ ہونا ہے تو اپنے گھر کو زیادہ نہیں سجاتا، خرچے کہاں کرتا ہے۔ گھر خالی کرنا ہو تو گھر پہ زیادہ خرچہ نہیں کرتا۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے اس کائنات سے، اس زمین سے ہجرت کرنا ہے، دوسرے عالم برزخ میں جانا ہے، تو زیادہ جھمیلوں میں نہیں رہے گا، بلکہ وہ عالم برزخ کے لیے کام آنے والی نیکیوں کی طرف توجہ کرے گا، وہ اعمال صالحہ کی طرف توجہ کرے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ دنیا والے ہر چیز تمہاری نکال لیں گے، ہر چیز۔ تمہارے جیب میں پیسے ہوں تو مرتے ہی نکال لیں گے، اکاؤنٹ میں پیسے ہو تو وہ بھی جائیں گے، جائیداد تمہارے نام پر ہے تو نام بھی چینج ہو جائے گا، نہیں ہوگا؟ ہر جگہ سے نام بھی نکل جائے گا۔ ارے میاں، جو لباس پہن کے مرے وہ لباس بھی نکال لیں گے، جو پہن کے مرے تھے سب نکال لیں گے، ٹوپی تک نہیں چھوڑتے، اندر کا کوئی لباس نہیں چھوڑتے، سب نکال دیے جائیں گے، کیونکہ عالم برزخ کا لباس ہی کچھ اور ہے۔ وہ ایسا لباس ہے کہ نہ سلائی پڑتی ہے نہ جیب لگتا ہے، اس لباس کو پہن کر کے جاؤ گے۔ اب جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ سب نکال لیں گے ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار، ہاں کچھ چیزیں پوری دنیا چاہ کر کے بھی نہیں نکالے گی، چاہ کر کے بھی نہیں نکالے۔ کپڑے تو تمہارے گھر والے نکال لیں گے، لیکن قرآن کی ایک آیت بھی تمہارے سینے سے کوئی نہیں نکالے گا۔ تم سورہ اخلاص یاد کر کے تھے، قل هو اللہ احد کا سورہ تمہارے سینے میں تھا، مجال ہے کہ پوری کائنات میں کوئی تمہارے سینے سے چھین کے دکھا دے۔ عورتوں کے زیور، ان کی بالیاں، ان کے کنگن، ان کے نقلیں، ساری چیزیں نکال لی جائیں گی، لیکن میرے عزیزو اس عورت کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہوگا وہ کوئی نہیں نکال سکے گا، جو اعمال صالحہ اس کے ساتھ تھے وہ نہیں نکالے جا سکتے۔ دیکھیں بینک یہاں دنیا میں چاہے کتنی بھی سیکیور بینک کیوں نہ ہو،
ہائی سیکیور بینک جس میں تمہارا اکاؤنٹ چلتا تھا. تمہارے موت کے بعد تم تو نامینی رکھتے ہی ہو نا, کسی اور کو نامزد کرتے ہو. موت کے بعد تمہارا سارا اکاؤنٹ ٹرانسفر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قانون ہے, موجود ہے. آپ کی بیوی لے سکتی ہے, کروڑ تھے, لاکھوں میں تھے, وہ سب ٹرانسفر بیوی کے اکاؤنٹ میں ہو جائے یا بیٹے کے اکاؤنٹ میں, جو ہوتا ہے سب ٹرانسفر ہوگا. لیکن مرنے کے وقت اگر تم نے 100 نمازیں پڑھی تھی تو ایک نماز بھی کسی اور کے اکاؤنٹ میں نہیں ٹرانسفر ہوگی, نہیں جائے گی, کوئی نہیں لے سکے گا. تم نامینی بھی نہیں بنا سکتے. یہ اللہ نے تمہارے لیے جو رکھا ہے وہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن ہی تمہارا وہ سیکیور کوڈ کھولا جائے گا اور تمہارے ہی لیے دیا جائے گا. تو جب تمہیں معلوم ہے کہ جو چیز کوئی نہیں نکال سکتا اس پر کیوں نہیں محنت کرتے؟ نمازوں میں سستی اور کاہلی کیوں ہے؟ جو چیز تم سے کوئی چھین نہیں سکتا وہ جمع کرو میرے عزیزو, وہ جمع کرو. تمہارے پڑے ہوئے درود کوئی ختم نہیں کرے گا, تمہارے پڑے ہوئے تسبیحات یہ کوئی ختم نہیں کرے. ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ پھر گناہ کیا اور شیطان تم پر بھاری ہو گیا تو پھر کلمہ کفر تمہاری یہ ساری چیزیں ختم کر سکتا ہے, جلا کر راکھ کر سکتا ہے. لیکن نیکیاں دنیا والے نہیں چھین سکیں گے, دنیا والے نہیں چھین سکیں گے, الا یہ کہ اللہ اگر عذاب کے طور پر گناہوں کی وجہ سے کوئی چیز مٹا دے تو مٹا دے. بہرحال آیت کا خلاصہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے, پھر اگر درمیان میں موت آ گئی تب بھی اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا پورا اجر ہے, پورا کا پورا اجر ہے. گھر سے نکلا مسجد آنے کے لیے, بیچ راستے میں اگر انتقال ہو گیا تب بھی اس سے کہا گیا مہاجر اللہ ہے, اللہ کی طرف جا رہا تھا, اللہ کی طرف جا رہا تھا. اسی طرح سے میرے عزیزو علم دین کے متعلق فرمایا گیا اور تبلیغ اسلام کے متعلق کہا گیا. گھر سے نکلے تھے آپ, ایک دین کا مسئلہ سیکھنے کی غرض سے نکلے یا پھر دوسرے کو دین سکھانے کی غرض سے نکلے اور بیچ راستے میں انتقال ہو گیا, اب نہ سیکھ سکے تھے نہ سکھا سکے تھے. حدیث میں یہ ملتا ہے کہ اس کے مرتے ہی اللہ تعالیٰ اسے وہ درجہ عطا کرے گا جو شہید اور نبی کے درمیان کا ہوگا, انبیاء اور شہداء کے بیچ کا مقام اسے دیا جائے گا. اس لیے کہ یہ جو ذمہ داری لے کر جا رہا تھا یہ انبیاء کرام کا منصب تھا, تبلیغ کرنا انبیاء کا منصب تھا. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو نکلا تھا اور اگر نہیں بھی کر سکا تب بھی اللہ کا اس پر اجر ہے, اللہ کی طرف سے اس کے لیے اجر کا وعدہ ہے. اسی لیے ہم اپنی زندگی اسی نیت سے گزارے, اسی نیت سے گزارے کہ ہم جب تک زندہ رہے اللہ اس کی رسول کی رضا کے کام کرتے رہیں گے. فجر میں نکلو تو نیت کر کے کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں, اور نماز پڑھ لیا, باہر نکلتی نیت کر لینا, اب عشاء پڑھ لیا نکل کر کے جا رہے ہو, ایسا نہیں کہ اب دنیا کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ نیت یہ کر کے جاؤ کہ جیسی ہی اذان ہوگی فجر میں دوبارہ آؤں گا. فرمایا گیا کہ وہ اسی نیت کی بنیاد پر اگر رات میں بھی مرا تو مسجد جانے والوں میں ہی اس کا شمار ہوگا. نیت کیا ہوا تھا, نیت کیا ہوا تھا کہ فجر میں مجھے جانا ہے, تو اس نیت کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا اجر و ثواب ہے. اسی لیے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کا صرف نیت کر لینا اس کے عمل سے بہتر ہے. بیٹے کو ابھی عالم بنایا نہیں, نیت کیا تھا کہ عالم بن جائے, بیچ میں بچہ انتقال کر گیا تو میں نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں استاد رکھ کر کے تمہارے بیٹے کو مکمل عالم بنائے گا, وہ بنے گا. اور حافظ قرآن کے لیے بھی کہا گیا, عالم دین کے لیے بھی کہا گیا, یہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.